میونگ ولیج کو سیٹنک ولیج کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے وہاں؟ اس کی کیا ہسٹری ہے؟ انٹرسٹنگلی اس سے ملتے جلتے نام کے 3 گاؤں ہیں. ایک تائیوان میں آیا، ایک افریقہ میں آیا، اور ایک جو آخری میں آیا وہ آسام کا تھا. اور جب میں نے یہ انڈیا کا تینوں شہر ہے نا ہاں آسام؟ انڈیا کا شہر جو آسام ہے وہاں کا ایک یہ گاؤں ہے. اور تینوں جو ہیں یہ ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے بڑے پرومیننٹ ہیں. اور ایک جو افریقہ کا ہے وہاں تو میں نے خود کیمپنگ کی ہے جا کے جنگل میں. وہ سایہ مارا قبیلہ وہاں کا بڑا مشہور ہے. ایک پروگرام ہم سایہ مارا قبیلہ پہ کریں گے. وہ بڑے یونیک قبیلہ ہے افریقیوں کا، جن سے شیر بھی سپر ڈرتے ہیں. نیچرل پاور سے ریلیٹڈ ہے؟ ہاں، اور وہ ان سے شیر بھی ڈرتے ہیں. اوہ، یہ مطلب پاکستانی سیاسی والے شیر نہیں، یہ اصل شیر، اصل شیر. ببر شیر. اچھا، وہ بہرحال جب آسام کے قبیلے پہ میں نے اس گاؤں پہ جب میں نے ورکنگ شروع کی تو میرے پر ایسے راز کھلے اور ایسی انفارمیشن ملی کہ جو ناقابل یقین حد تک مطلب سچ ہے. اور کسی نے لکھا ہوا تھا کامنٹ سیکشن میں کہ میونگ کو بلیک میجک کا آئی لینڈ کہا جاتا ہے. اس لیے جب میں نے اس کو سرچ کیا تو اس قبیلے کے رہنے والے لوگ، اس گاؤں میں رہنے والے لوگ، یہ جو گاؤں ہے اس کا اوڑھنا بچھونا، زندگی کے سارے کام، ساری ضروریات، ڈاکٹر ہے، کوئی گھر کا کام ہے، کوئی چیز، وہ ساری جادو، کالے جادو کے تھرو اور ان عملیات سے ہی ہوتے ہیں. اور اتنا ان کا سارے لوگ، اچھا یہ کیا ہے کہ وہاں کوئی پڑھانے والی کالج یونیورسٹی نہیں ہے جو آپ کو جادو پڑھا رہا ہے. یہ گاؤں میں ڈے 1 سے لوگ جب سٹارٹ ہوا تھا، جب سے وہ جادو گھروں کا گاؤں مشہور تھا. کچھ جادوگر تھے جو اکٹھے ہو کے یہاں کنبے، جنہوں نے اس ٹائم شاید پناہ لی ہوگی، وہ ایک گاؤں بن گیا. اور وہ اپنی نسلوں کو سینہ با سینہ وہ یہ علم ٹرانسفر کرتے ہیں. مطلب کوئی بچہ ان کا وہ سیکھے بغیر وہ اپنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اسکول ضروری ہیں، کالج یونیورسٹی، ان کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے. ان کا جو یہ علم ہے وہ اپنے بچوں کو سب کو ٹرانسفر کرتے ہیں، مطلب سکھا کے جاتے ہیں ہر چیز. پھر وہ آگے اس طرح نسل در نسل چل رہا ہے یہ علم. آپ بیمار ہیں، نزلہ ہوا ہے، آپ کو زکام ہے، پیٹ میں درد ہے، گردے میں درد ہو رہی ہے، گلا پک گیا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی میڈیسن نہیں لینی پڑے گی. وہاں آپ جائیں گے، آپ کی اس تکلیف کے حساب سے جو جادو اور عملیات وہ کریں گے اور آپ کا علاج کر دیں گے، اور آپ کو ریلیف ملے گا. مطلب وہ آپ کا علاج اس جادو اور وہ جو عملیات کے تھرو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، یونیک بیماریاں، عجیب بیماریاں، ہڈن بیماریاں، ایسی بیماریاں جن کو ہم یہاں پہ بڑے بڑے معالج دیکھتے ہیں، وہ جادو کے تھرو نہ صرف ڈائگنوز کرتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. اچھا، وہاں کے بارے میں ایک چیز سن رہی تھی کہ وہاں پر بلیک میجک کا تو بہت زیادہ انفلوئنس ہے. ایک یہ بھی چیز ہے کہ ان سارے ایکٹیویٹیز یا اس سارے پروسیس کے لیے کچھ سپر نیچرل کریچرز بھی ان کی ہیلپ کرتی ہیں. ہمارے تو آپریشن تھیٹر میں اسسٹنٹ ہوتے ہیں نا، کہ ایک سرجن کے ساتھ، ان کے ساتھ چڑیلیں، جن، بھوت اور سو کالڈ دیوی دیوتا جن کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں، وہ بھی جنات اور بھوتوں کی کوئی شکل ہوگی جن کو انہوں نے دیوی دیوتاؤں کا نام رکھا ہوا ہے. یہ روحیں بقول ان کے، یہ ان کو جو اصل میں روحیں بھی یہ جو جن کو کہتے ہیں وہ بھی شیاطین ہی ہوتے ہیں. روحیں تو نہیں آ جا سکتی کہیں اللہ کے حکم کے بغیر، لیکن یہ تمام جو انرجیز ہیں، یہ تمام جو مخلوقات ہیں جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور یہ جو ہم جنہیں بولتے ہیں کہ اسیبی چیزیں جنہیں ہم بولتے ہیں، یہ ساری ان کو مدد کرتی ہیں، وہ کنٹرول کرتے ہیں. اب ایک کام ایک سرجری کا ہے کوئی کیس، وہ اس نے 2 چڑیلیں، ایک جن ہائر کیا ہوا ہے کہ جو اس کو پیٹ کو اوپن کیے بغیر اس میں سے چیز نکال سکتا ہے، بیماری ریموو کر سکتا ہے. وہ ان کی پاور کو استعمال کرتے ہیں اس چیز کو حل کرنے کے لیے، اس مسئلے کو. تو یہ بھی ہے کہ ان سب کے پاس بھوت پریت ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں اس طریقے سے کہ ان کے سسٹم کو، پورے گاؤں کا سسٹم جو ہے، آپ تصور کرو ایک ایسا گاؤں جس کا پورا سسٹم جادو پہ چل رہا ہے، جس کا پورا سسٹم جنات، بھوتوں، پریتوں پہ چل رہا ہے. تو اٹس سو یونیک. اور
لوگ اس کو ٹورزم کافی کے حوالے سے بھی بہت فیمس ہے. ٹورزم کے حوالے سے یہ بہت زیادہ وزٹ کیا جاتا ہے اور لوگ پریکٹیکلی جا کے ان کے وہ جادو دیکھتے ہیں, اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں, یعنی اور وہ لوگ اون ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ساری پاورز ہیں اور پاور ہم ہے, اور وہ کرتے ہیں یہ. بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ہیلپ لیتے ہیں چڑیلوں سے, بدروحوں سے, یہ شیاطین سے, جو بھی انہوں نے قابو کیے ہوتے ہیں, دیوی دیوتا کہہ کے نام سے, اور ان لوگوں کو یہ ہمارے معاون ہیں اور یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. باقاعدہ اس چیز کو وہ اعلان کرتے ہیں, مطلب کوئی چیز چھپ کے نہیں ہوتی ہے. وہاں گھر گھر آپ جا رہے ہیں, آپ لوگ اپنے کام کر رہے ہیں تو وہ جادو بھی ساتھ کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تنتر منتر جو بھی طریقہ ہوتا ہے وہ اس طرح کر کے. تو یہ جانے والے کے لیے اچھا, میں نے نا انڈونیشیا میں ایک سنا تھا, اچھا وہ روحانی طور پہ بڑے پاورفل تھے. انڈونیشیا میں ایک بزرگ تھے, یہ میرے دیور کا پرسنل ایکسپیرینس ہے, یہ کہیں سنی بات نہیں ہے, ہاں لائیو ایکسپیرینس. ان کو ٹونسس کا ایشو تھا بہت زیادہ, آپریشن ڈاکٹر نے کہا. تو ایک بزرگ تھے جو مطلب روحانی طور پہ قرآن کی آیات کے ساتھ علاج کرتے تھے, وداؤٹ کٹنگ اینی تھنگ وہ چیز ریموو کر دیتے تھے. یہ ان کا ایک بہت بڑا کمال تھا. تو وہ اپنے ٹونسس کے لیے انہوں نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے, اتنا سنا ہے کہ کیا ہوتا ہے وہاں سے, کیونکہ لوگوں نے وہاں سے پیٹ کاٹے بغیر اپینڈکس کا آپریشن ہوا, چیزیں ہوئیں. اچھا یہ جب وہاں گئے تو بڑے لوگ, باری بڑی مشکل سے آتی تھی, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کئی کئی ہفتے مہینے بیٹھے رہتے تھے علاج کے ان کی باری آنے کے لیے. وہ کافی ضعیف بھی اب ہو چکے تھے, لیکن یہ گئے جب ان کے پاس, انہوں نے کہا کہ ان کا چہرہ بہت نورانی اور بہت ہی امپریسو تھا. تو میں نے بتایا کہ مجھے اس طرح کا نا ٹونسس کا ایشو ہے اور مجھے بہت تکلیف ہے, میں آپریشن نہیں کرانا چاہتا, تو میں نے آپ کا سنا تو میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا, بٹھا لیا سامنے اور کچھ پڑھنا شروع کیا. پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ ان کے حلق میں ڈالا, ایسے کر کے جتنا جا سکتا ہے, اور کچھ پڑھتے ہوئے نا ایسے کر کے نکالا, اور کہتے مجھے بس پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا, ایسا لگا کچھ چیز نکلی ہے میرے حلق سے, لیکن ایسا کوئی تکلیف یا وہ چیز مجھے محسوس نہیں ہوئی. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے, میں نے کہا ہوگا شاید ایسے ہی دکھاتے ہیں, کچھ فیل کراتے ہیں. اور جب کہتے میں نے ہاتھ میں دیکھا تو میرے ٹونسز ان کے ہاتھ میں تھے, اور پھر انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر سے چیک کروایا ٹونسز موجود ہیں کہ نہیں. میں نے کہا آپ کے ٹونسز تو نکل گئے, آپ نے آپریٹ کروا لیا.